بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج انشاءاللہ ہم نماز ظہر پڑھنے کا طریقہ سیکھیں گے۔ نماز ظہر کو جماعت کے ساتھ کیسے ادا کرنی ہے، کیا جماعت کے ساتھ ثنا پڑھنی ہے، سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی، اگر اکیلے نماز ظہر ادا کریں تو پھر کس طرح ادا کرنی چاہیے۔ دوستو، کافی سارے لوگ نماز ادا کرتے ہوئے الفاظ کی غلطیاں کرتے ہیں، جس سے الفاظ کا معنی چینج ہو جاتا ہے اور نماز ہی نہیں ہوتی۔ نماز افضل ترین عبادت ہے اور قیامت کے روز سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا۔ نماز اللہ پاک کی خوشنودی کا سبب ہے۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور انبیاء کرام علیہم السلام کی سنت ہے۔ نماز جہنم کے عذاب سے بچاتی ہے۔ نماز نیکیوں کے پلڑے کو وزنی بنا دیتی ہے۔ نماز کا وقت پر ادا کرنا تمام اعمال سے افضل ہے اور نماز کے لیے سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اس سے بروز قیامت اللہ پاک کا دیدار ہوگا۔ نماز ظہر قضا کرنا ترک کر دینے کی کتنی بڑی سزا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے ظہر سے پہلے کی 4 رکعتیں پڑھی گویا اس نے تہجد کی 4 رکعتیں پڑھیں۔ احادیث میں خاص ان کے بارے میں ارشاد ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو انہیں ترک کرے گا اسے میری شفاعت نصیب نہ ہوگی، یعنی ظہر کی 4 سنتیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر روز ظہر کے وقت جہنم کی آگ کو بھڑکایا جاتا ہے۔ جو بھی اہل ایمان اس نماز کو پڑھتا ہے، اللہ کریم قیامت کے روز اس پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتا ہے۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ظہر سے پہلے ایک ہی سلام کے ساتھ 4 رکعتیں پڑھنے سے آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر ظہر سے پہلے 4 رکعت پڑھتے، پھر باہر تشریف لے جاتے اور لوگوں کو بھی نماز پڑھاتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ظہر سے پہلے 4 رکعت نہ پڑھتے، یعنی کسی وجہ سے نہ پڑھ پاتے، تو ظہر کے فرضوں کے بعد پڑھتے۔ اللہ پاک ہمیں پابندی وقت کے ساتھ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، اب نماز کو سیکھنا شروع کرتے ہیں۔ اگر آپ بھی نماز سیکھنا چاہتے ہیں اور اپنی الفاظ کی غلطیاں درست کرنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ انشاءاللہ نماز ظہر میں ہونے والی غلطیوں سے بچ جائیں گے۔ تو آئیے نماز کا طریقہ سیکھنا شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے نماز کے لیے نیت لازمی ہے۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ اگر دل میں ارادہ ہے کہ میں نماز ظہر ادا کر رہا ہوں تو نیت ہو جائے گی۔ اگر زبان سے ادا کریں گے تو یہ مستحب ہے۔ تو آئیے نماز کی نیت کو سیکھ لیتے ہیں۔ نیت کرتا ہوں نماز کی، نماز پڑھتا ہوں واسطے اللہ تعالیٰ کے، 4 رکعت نماز فرض ظہر، منہ میرا قبلہ کی طرف، بند کی اللہ تعالیٰ کی۔ اگر آپ امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں تو آپ نے کہنا ہے پیچھے اس امام کے، اور اگر امام کے پیچھے نہیں پڑھ رہے، اکیلے پڑھ رہے ہیں تو آپ نے کہنا ہے بند کی اللہ تعالیٰ کی، اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ باندھ لینے ہیں۔ ایک بات نوٹ کر لیں، اگر آپ امام کے پیچھے ادا کر رہے ہیں یا اکیلے میں تو آپ کو ثنا دونوں حالتوں میں لازمی ہی پڑھنی ہے۔ تو آئیے ثنا کو پڑھنا سیکھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم،
سبحانک اللہم۔ بعض لوگ یہاں پہ غلطی کرتے ہیں، اس کو پڑھ لیتے ہیں سبحانکا، اس کو سبحانکا نہیں پڑھنا بلکہ سبحانکا، سبحانکا۔ یہاں پہ جو حا ہے وہ حروف حلقی ہے۔ آگے کاللہم، لام کو موٹا کر کے پڑھنا ہے، اس کو باریک پڑھ لیتے ہیں کاللہم، ایسے نہیں پڑھنا کاللہم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اس کو پڑھتے ہیں وبحمدک، یہ غلط ہے، وبحمدک وتبارک اسمک، وتبارک اسمک وتعالی۔ یہاں پہ ایک غلطی کرتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں وتعالی، عین کو کھینچ لیتے ہیں اور آگے لام کے اوپر کھڑا زبر ہے، اس کو نہیں کھینچتے، وتعالی، وتعالی جدک، وتعالی جدک ولا إله، ولا إله غیرک، غیرک۔ لفظ بلفظ ثنا ہم نے پڑھ لی، اب اس کو مکمل پڑھ لیتے ہیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا إله غیرک۔ تعوذ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تسمیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو ایک بات نوٹ کر لیں، اگر آپ امام کے پیچھے نماز ظہر ادا کر رہے ہیں تو ثنا پڑھنے کے بعد آپ نے خاموش رہنا ہے۔ اگر آپ اکیلے میں ادا کر رہے ہیں تو پھر آپ نے سورۃ الفاتحہ کو پڑھنا ہے۔ تو آئیے سورۃ الفاتحہ کو لفظ بلفظ پڑھنا سیکھ لیتے ہیں۔ الحمد للہ، اب اس کو پڑھ لیتے ہیں الحمد، الحمد یہ غلط ہے، اس کو پڑھنا ہے الحمد للہ، للہ کو پڑھتے ہیں للہ، یہ غلط ہے، الحمد للہ رب العالمین، رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین۔ رب العالمین کو رب العالمین پڑھ لیتے ہیں، عین کو صحیح سے ادا کرنا ہے، رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین۔ عالمین میں میم یا زیر می، یہ ہے یا مدہ، تو اس کو کھینچ کے پڑھنا ہے، تھوڑا لمبا کر کے پڑھنا ہے اس کو، عالمین۔ الرحمن الرحیم، یہاں پہ حا جو ہے حروف حلقی ہے، اس کو صحیح سے ادا کرنا ہے، اور جو را ہیں دونوں را پر ہیں، ان کو موٹا کر کے پڑھنا ہے، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اس کو کافی لوگ پڑھتے ہیں مالک یوم الدین، یہ غلط ہے، میم کے اوپر کھڑا زبر ہے تو اس کو کھینچ کے پڑھنا ہے، مالکی، لے کے نہیں پڑھنا اس کو، لیکی، مالکی۔ آگے واو لین ہے تو اس کو نرمی سے ادا کرنا ہے، مالک یوم الدین،
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. ایاکا، ایاکا اس کو کھینچ کے پڑھنا ہے. بعض لوگ اس کو پڑھ لیتے ہیں ایاکا. ایاکا الف سے پہلے زبر ہے تو الف مدہ ہے، اس کو کھینچ کے پڑھنا ہے. ایاک نعبد، اس کو نعبد نہیں پڑھنا ہے، اس کو نعبد. و ایاک نستعین، و ایاک نستعین. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم، أنعمت عليهم. اس کو ایسے نہیں پڑھنا انعمتا، انعمتا غلط ہوگا، عین کو ٹھیک سے ادا کرنا ہے. انعمت عليهم غير المغضوب، غير المغضوب عليهم، عليهم ولا الضالين، ولا الضالين. لفظ بلفظ سورۃ الفاتحہ ہم نے پڑھ لی، اب اس کو مکمل پڑھ لیتے ہیں. الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے بعد ساتھ اور کوئی سورت جو آپ کو اچھے سے یاد ہو وہ پڑھنی ہے. ہم یہاں پہ سورۃ العصر کو تلاوت کریں گے. اگر آپ بھی سورۃ العصر کو یاد کرنا چاہتے ہیں تو اس کو خوب توجہ سے سنیں، انشاءاللہ آپ کو بھی سورۃ العصر اچھے سے پڑھنا آ جائے گی. سورۃ العصر کو سیکھنا شروع کرتے ہیں. والعصر، اس کو والعصر نہیں پڑھنا، والعصر عین کو ٹھیک سے ادا کرنا ہے. ان الانسان، پہلے غنہ کرنا ہے، بعد میں اخفا کرنا ہے. انل پہ غنہ کرنا ہے، انسان پہ اخفا کرنا ہے. ان الانسان، ان الانسان لفی خسر، ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وتواصوا بالصبر. سورۃ العصر ہماری مکمل ہو چکی ہے. اس کے بعد تکبیر، اللہ اکبر،
کہتے ہوئے سیدھا رکوع میں جانا ہے۔ رکوع میں 3 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی ہے، سبحان ربی العظیم۔ 3 مرتبہ تسبیح پڑھنے کے بعد سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے قوما کی حالت میں کھڑا ہونا ہے، ربنا لک الحمد کہہ کر تکبیر کہنی ہے، اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھا سجدے میں جانا ہے۔ سجدہ میں 3 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی ہے، سبحان ربی الاعلی۔ 3 مرتبہ تسبیح پڑھنے کے بعد تکبیر کہنی ہے، اللہ اکبر کہتے ہوئے جلسہ کی حالت میں بیٹھ جانا ہے، پھر تکبیر، اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسرے سجدہ میں جانا ہے۔ دوسرا سجدہ میں 3 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی ہے، سبحان ربی الاعلی۔ 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد تکبیر، اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھا کھڑے ہو جانا ہے دوسری رکعت کے لیے۔ اب دوسری رکعت میں سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے، تو آئیے سورۃ الفاتحہ کو پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے بعد اور کوئی دوسری سورت ساتھ میں پڑھنی ہے۔ آپ کو جو بھی سورت اچھے سے یاد ہو آپ نے وہ پڑھ لینی ہے۔ ہم یہاں پہ سورۃ الکوثر کو سیکھیں گے، اگر آپ بھی سیکھنا چاہتے ہیں تو اس کو خوب توجہ سے سنیں، انشاءاللہ آپ کو بھی سورۃ الکوثر اچھے سے پڑھنا آ جائے گی۔ تو سیکھنا شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ بعض لوگ اس کو پڑھ لیتے ہیں فَصَلِّ لِرَبِّكَ، اس کو ایسے نہیں پڑھنا، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ یہاں پہ کافی لوگ غلطی کرتے ہیں، اس کو پڑھ لیتے ہیں ان شانیکا، شانیکا، ایک تو شین کو کھینچتے نہیں ہیں، دوسرا حمزہ کی جگہ یا پڑھ لیتے ہیں شانیکا، یہ غلط ہے۔ شین کے اوپر زبر ہے اور زبر کے بعد الف آیا ہوا ہے، تو یہ الف مدہ ہے، اس کو کھینچ کے پڑھنا ہے، ان شانئک هو الابتر، ان شانئک هو الابتر، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، ان شانئک هو الابتر۔ سورۃ الکوثر ہماری مکمل ہو چکی ہے۔
اب تکبیر اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھا رکوع میں جانا ہے۔ رکوع میں پہلے کی طرح 3 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی ہے، سبحان ربی العظیم۔ 3 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنے کے بعد رکوع سے کھڑے ہونا ہے، سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کر رکوع سے سیدھا کھڑے ہونا ہے قوما کی حالت میں، ربنا لک الحمد کہہ کر تکبیر اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھا سجدے میں جانا ہے۔ سجدے میں 3 مرتبہ پہلے کی طرح وہی تسبیح پڑھنی ہے، سبحان ربی الاعلی۔ 3 مرتبہ تسبیح پڑھنے کے بعد تکبیر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے سے اٹھنا ہے، جلسہ کی حالت میں بیٹھنا ہے، پھر تکبیر کہنی ہے، اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسرے سجدے میں جانا ہے، پھر وہی تسبیح 3 مرتبہ پڑھنی ہے، سبحان ربی الاعلی۔ 3 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنے کے بعد تکبیر اللہ اکبر کہتے ہوئے اب سیدھا کھڑے نہیں ہونا بلکہ التحیات کی حالت میں بیٹھ جانا ہے۔ اب ہماری 2 رکعت مکمل ہو چکی ہیں، اب ہم نے التحیات پڑھنی ہے، تو آئیے التحیات کو پڑھنا سیکھ لیتے ہیں۔ اگر آپ التحیات پڑھتے ہوئے غلطیاں کرتے ہیں، انشاءاللہ آپ کی غلطیاں دور ہو جائیں گی۔ التحیات للہ والصلوات، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ ایک بات یہاں پہ غور سے سنیں، جہاں پہ شد ہوتی ہے تو ہم اس کو سختی سے ادا کرتے ہیں، مشدد حروف کو ہم سختی سے پڑھتے ہیں۔ اب یہاں پہ جتنے بھی مشدد حروف ہیں ان کو سختی سے پڑھنا ہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک، السلام علیک، اس کو السلام علیکہ نہیں پڑھنا، اس کو السلام علیک ایہا النبی، ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، الا اللہ، واشہد ان محمدا، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، عبدہ ورسولہ۔ اب اس کو ایک مرتبہ مکمل پڑھ لیتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ
وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اب التحیات پڑھنے کے بعد تکبیر کہنی ہے، اللہ اکبر کہتے ہوئے تیسری رکعت کے لیے سیدھا کھڑے ہو جانا ہے۔ اب تیسری رکعت میں سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے، تو آئیے سورۃ الفاتحہ کو پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے بعد ساتھ میں کوئی دوسری سورت نہیں پڑھنی، بلکہ تکبیر کہنی ہے، اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جانا ہے۔ رکوع میں 3 مرتبہ وہی تسبیح پڑھنی ہے، سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد سمع اللہ لمن حمدہ، پھر تحمید کہنی ہے، ربنا لک الحمد، پھر تکبیر، اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھا سجدے میں جانا ہے۔ سجدے میں 3 مرتبہ وہی تسبیح پڑھنی ہے، سبحان ربی الاعلی 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد تکبیر، اللہ اکبر کہتے ہوئے جلسہ کی حالت میں بیٹھنا ہے، پھر تکبیر، اللہ اکبر، پھر دوسرے سجدے میں جانا ہے، پھر وہی 3 مرتبہ تسبیح پڑھنی ہے، سبحان ربی الاعلی کہہ کر تکبیر، اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھا کھڑے ہو جانا ہے چوتھی رکعت کے لیے۔ اب اس چوتھی رکعت میں ہم نے سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے، تو آئیے سورۃ الفاتحہ کو پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ اب پھر تکبیر، اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جانا ہے۔ رکوع میں 3 مرتبہ رکوع کی تسبیح پڑھنی ہے، سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد تسمیع، سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے قوما کی حالت میں کھڑے ہو کر تحمید پڑھنی ہے، ربنا لک الحمد کہہ کر پھر تکبیر، اللہ اکبر
کہتے ہوئے سیدھا سجدے میں جانا ہے۔ اب یہ ہمارا 7واں سجدہ ہوگا چوتھی رکعت کا۔ پھر سجدے میں 3 مرتبہ پہلے والی تسبیح پڑھنی ہے، سبحان ربی الاعلی، کہتے ہوئے تکبیر، اللہ اکبر، جلسہ کی حالت میں بیٹھنا ہے، پھر تکبیر، اللہ اکبر، کہتے ہوئے اب یہ ہمارا 8واں سجدہ ہوگا۔ پھر وہی سجدہ والی تسبیح پڑھنی ہے 3 مرتبہ، سبحان ربی الاعلی، 3 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنے کے بعد تکبیر، اللہ اکبر کہہ کر التحیات کی حالت میں بیٹھ جانا ہے۔ اب ہم التحیات، درود شریف اور رب اجعلنی والی دعا پڑھیں گے۔ تو آئیے التحیات کو پڑھ لیتے ہیں۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ التحیات پڑھنے کے بعد درود شریف پڑھنا ہے۔ تو آئیے درود شریف کو پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود شریف پڑھنے کے بعد دعا پڑھنی ہے۔ دعا کو لفظ بلفظ سیکھ لیتے ہیں۔ رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ لفظ بلفظ دعا کو پڑھ لیا، اب اس کو ایک دفعہ مکمل پڑھ لیتے ہیں۔ رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ اب سلام کہنا ہے، پہلے دائیں طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ،
پھر بائیں طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو یہ تھا نماز ظہر ادا کرنے کا طریقہ۔ امید ہے کہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو اس کو اپنے دوستوں تک بھی ضرور شیئر کریں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل ہو۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔ اگر آپ اس ویڈیو کو بار بار سنیں گے انشاءاللہ آپ کو نماز ظہر اچھے طریقے سے پڑھنا آ جائے گی اور آپ کی جو غلطیاں ہوتی ہیں وہ بھی دور ہو جائیں گی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔